ہم اس وقت کثرت کے پیچھے تو بہت تیزی کے ساتھ بھاگ رہے ہیں، بہت تیزی کے ساتھ بھاگ رہے ہیں، لیکن اب دیکھیں نا، ایک آدمی کے پاس اسباب اس نے زیادہ کیے، اللہ تعالیٰ نے اس کو پیسہ زیادہ دے دیا، تو زیادہ دینے کے بعد آپ دیکھیں کہ وہ بندہ پھر بھی پریشان ہے۔ اب کیوں پریشان ہے بھائی؟ اب تو آپ کے پاس تمام کی تمام چیزیں موجود ہیں، اب آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ تو اب دیکھیں، کثرت تو آ گئی، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے برکت چلی گئی۔ کثرت آ جائے، برکت چلی جائے، تو یہ کثرت بھی کسی کام کی نہیں ہے، بالکل بیکار ہے۔ لیکن اگر اس قلت کے اندر برکت شامل ہو جائے تو یہ جو قلت ہے، یہ مال بھی بہت زیادہ انسان کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو آج ہر آدمی ایک ڈپریشن کا شکار ہے، پریشان ہے کہ بھئی جو مصائب ہیں یہ کیوں آتے ہیں، کبھی بیماری، کبھی دکھ، کبھی پریشانی، کبھی سڑک پر ایکسیڈنٹ ہو گیا، یہ ساری پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟ بھئی یاد رکھیں، یہ دنیا ہے، یہاں پر یہ سارے کے سارے کام ہونے ہیں۔ اب ان پریشانیوں کے پیچھے بھاگنا نہیں ہے کہ وہ جی سڑک پر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، میں گاڑی نہیں چلاؤں گا، یہ اسی طرح فلاں جو خوراک ہے وہ میں نہیں کھاؤں گا کیونکہ اس سے بندہ بیمار ہو جاتا ہے، اس لیے اب میں نے روٹی کھانا چھوڑ دی ہے، صرف اور صرف میں نے بس 1-2 پیس ڈبل روٹی کے کھا کر وقت گزار لینا ہے۔ تو یاد رکھیے، دنیا عارضی ہے، اور یہاں کا جو نظام، یہاں کی جو نعمتیں ہیں وہ بھی عارضی ہیں، یہاں کی جو پریشانیاں ہیں وہ بھی عارضی ہیں، یہاں کی خوشی عارضی، یہاں کا جو غم ہے وہ بھی عارضی ہے۔ اب یہ جو چیزیں، یہ جو انسان پر حالات آتے ہیں، ان حالات کو میں اور آپ روک نہیں سکتے۔ ہم جتنی مرضی کوشش کریں کہ یہ حالات ختم ہو جائیں تو یہ حالات ختم نہیں ہو سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک آدمی نے کہا کہ اچھا، اگر، کیونکہ وہ بھی ایک فلسفی تھا، تو اس نے کہا کہ اگر 1 منٹ کے لیے مان لیا جائے کہ آسمان کو کمان مان لیا جائے اور اللہ رب العالمین کو ایک تیر انداز مان لیا جائے، اس کے اپنے ذہن کی ایک بات تھی، تو اب اللہ رب العالمین لوگوں پر تیر چلائیں تو بندہ کہاں چھپے گا جا کر؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے سے جو جواب دیا وہ بھی بڑا کمال کا جواب تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا آسان حل یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے قریب آپ آ جائیں تو آپ تیروں سے بچ جائیں گے، لیکن اگر آپ دور بھاگنا شروع کر دیں تو ظاہری بات ہے کہ زمین سے کوئی بندہ باہر نکل نہیں سکتا، آسمان کی چھت کو یہ بندہ چھوڑ نہیں سکتا، تو زمین آسمان کے نظام سے باہر نہیں نکل سکے گا۔ اب اس کا حل یہ ہے کہ انسان اللہ کے قریب ہو جائے۔ تو اللہ رب العالمین کا قرب مل جانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو ایک سوال ہم نے جو شروع میں اٹھایا تھا کہ پریشانیوں کا حل کیا ہے، کہ آج ہر آدمی جو ایک ڈپریشن کا شکار ہے وہ ایک اس ڈپریشن سے باہر نکلنا چاہتا ہے، سکون چاہتا ہے۔ آیا سکون اس کو کہاں سے ملے گا؟ وہ کون سی دکان ہے کہ جہاں پر سکون بک رہا ہو، جہاں پر انسان کو وہاں پہنچنے کے ساتھ سکون مل جائے؟ وہ کون سی دکان، کون سا کارخانہ ہے کہ جہاں پہنچ کر انسان بالکل مطمئن ہو جائے، یا وہاں پیسے دے اور سکون وہاں سے حاصل کر لے؟ تو یاد رکھیے، وہ جو سکون ملنے والی دکان ہے وہ میرے اور آپ کے جسم کی باڈی کے اندر ہی اللہ نے نصب کر دی ہے۔ اور وہ چیز کیا ہے جس سے سکون ملے گا؟ کہ آج ہم جو دنیا کی چیزوں میں سکون تلاش کر رہے ہیں، یہاں ان چیزوں میں سکون نہیں مل سکتا، نہ کسی کو ملا ہے اور نہ مل سکتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ تو میں نے عرض کر دی کہ دنیا امتحان گاہ ہے، یہاں
انسان صرف چند وقت، چند عرصہ، چند سال یہاں پر رہنے کے لیے آیا ہے، اور یہ انسان کے ہمیشہ رہنے کی جگہ بھی نہیں ہے۔ اب اس دنیا کے اندر ہم جو سکون چاہتے ہیں، یا کوئی بندہ جو کہتا ہے کہ بھائی مجھے سکون مل جائے، تو آج دیکھیں کہ لوگ نیند کی گولیاں کھا کر نیند تو حاصل کر لیتے ہیں، لیکن وہ بھی کچھ وقت کے لیے ہوتی ہے، زیادہ دیر وہ گولیاں کام نہیں کرتی ہیں۔ اور یہ چیز پہلے تو ایک یورپ کے اندر تھی، لیکن اب آہستہ آہستہ یہ چیز پاکستان کے اندر بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہر دوسرا بندہ اس وقت ڈپریشن کا مریض بن چکا ہے۔ تو ظاہری بات ہے، جب انسان چلنے کو چھوڑ کر ہوا میں اڑنا شروع کر دے تو پھر پریشانیاں آتی ہی ہیں۔ ایک آدمی اگر موٹر بائیک پر ہے تو وہ چاہتا ہے کہ بھئی میرے پاس پراڈو آ جائے۔ اب اس پراڈو کے لیے سب سے پہلے تو دل و دماغ کے اندر اس کو سوچنا، غور و فکر شروع کر دیتا ہے کہ وہ آئے گی کیسے۔ اب اس کے جو جزئیے کلیے ہیں سب کو ملا کر نتیجہ نکالتا ہے کہ بھئی میرے پاس پیسے ہوں گے تو یہ چیز آئے گی۔ اب آگے اس پر پھر اس کوشش شروع کرتا ہے کہ وہ پیسے کیسے آئیں گے۔ اب انسان اس کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے، پھر حلال حرام اس کی جو تمیز ہے وہ انسان اس کو ختم کر دیتا ہے، کیونکہ اس کے مقصد میں اس کے ذہن کے اندر جو بات بیٹھی ہے وہ صرف وہی گاڑی بیٹھی ہے کہ اسے میں نے لینا ہے، حاصل کرنا ہے، میرے پاس وہ ہونی چاہیے۔ اب وہ آئے گی کیسے، تو اس کے لیے ہر وقت یہ بندہ فکر مند رہتا ہے۔ اسی لیے اللہ والے فرماتے ہیں کہ بھائی دنیا کے معاملے کے اندر آپ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، اس سے اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے کا موقع ملے گا، اور دین کے معاملے کے اندر اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو، اس سے آپ کو آگے بڑھنے کی توفیق اور فکر ملے گی۔ تو آج ہماری جو پریشانیاں ہمارے معاشرے کے اندر، یا ہر مسلمان، ہر آدمی کو، خواہ وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، ان پریشانیوں کا حل دنیا کا مال، یہاں کے اسباب، یہاں پیسہ، بینک بیلنس، یہ چیزیں نہیں ہیں۔ ان چیزوں سے انسان کو سکون نہیں ملتا۔ آپ دیکھیں کہ ایک بڑے سے بڑا جو تاجر ہے وہ بھی سکون کی زندگی نہیں گزارتا، سونے کے لیے اس کو بھی رات کو گولیاں کھا کے سونا پڑتا ہے۔ اگر پیسے کے اندر سکون ہے بھائی، پھر اس بندے کو نیند آنی چاہیے، کیونکہ اس کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے۔ تو قرآن کریم نے ہماری اصلاح کر دی کہ دلوں سکون اور اطمینان جو ہے وہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا جو سکون ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے۔